ہو اور آنے والی حدیث اس کی دلیل ہو، ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات ترجمہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں ایسا لفظ لا کر کے امام متعارض حدیثوں کے درمیان میں تطبیق بھی فرما دیتے ہیں، یا آیات متعارضہ ہوں تو ان کی بھی تطبیق فرما دیتے ہیں۔ اب وہ آیات کیا ہیں؟ وہ آیات یہ ہیں، مثلا دیکھیں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ بدو لوگ جب مسلمان ہو کر کے مدینہ منورہ میں آ کر کے اسلام کا اظہار کیا تو وہ کہہ رہے تھے ہم مومن ہو گئے ہیں، ہم مومن ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ لم تؤمنوا، یہاں ان کے ایمان کی نفی کی گئی، یہ دعوی نہ کرو تمہارے پاس ایمان نہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ایمان آیا بھی نہیں۔ تو دیکھیں یہ آیت کریمہ ہے، اس میں ایمان کی نفی ہے اور اسلام کا اثبات ہے، ایک ہی آیت میں یہ چیز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اسلام کا فرق ہے۔ اور بعض آیتیں ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ایمان ہے وہ اسلام ہے۔ تو لوط علیہ السلام کے قصے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب عذاب الہی آیا تو اخرجنا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین۔ تو مانا جب عذاب آیا تو عذاب سے پہلے مومنین کو نکالا تو پھر مسلمین میں سے ایک گھر باقی جا کر کے رہا، باقی کوئی بھی نہیں رہا۔ اخرجنا من کان فیہا من المؤمن فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، کہ مسلمین کا ایک گھر باقی رہا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہا، غیر بیت من المسلمین۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ جو مومنین ہیں وہی مسلمین ہیں۔ اخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، سارے مومن نکالے، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، مسلمین کے ایک گھر کے علاوہ باقی کوئی بھی ہم نے نہیں چھوڑا، ایک گھر کے علاوہ باقی سب کو جو ہے نا ہم نے نکال دیا۔ تو اس آیت سے معلوم ہے کہ جو مومنین ہیں وہ مسلمین بھی ہیں، جو مومنین ہیں وہ مسلمین بھی ہیں، ایک گھر کے علاوہ ساروں کو نکال دیا، یعنی مومنین کو بھی نکال دیا، مسلمین کو نکال دیا۔ تو اس آیت کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ مومنین مسلمین ایک ہیں، اس سے پتہ چلا کہ ایمان اسلام کا فرق ہے۔ پھر آیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، یعنی اسلام میں پورا دین ہے۔ جب اسلام میں پورا دین ہے تو ایمان بھی اسلام میں آ گیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اسلام ایک ہے۔ اور پھر اس طرح احادیث مبارکہ بھی کچھ ایسی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اسلام کا باہمی تغیر ہے۔ مثلا یہ روایت آ رہی ہے حضرت سعد کی کہ اللہ کے نبی مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک بندہ تھا ان کو نہیں دے رہے تھے، تو میں نے کہا کہ صحیح یہ تو مومن ہے، فرمایا مسلمان کہو۔ میں نے پھر کہا کہ یہ تو بڑا نیک بندہ ہے، میں نے کہا ساری دنیا کو دے رہے ہو، اس کو بیچارے کو تو دو، یہ مومن ہے، فرمایا مسلمان کہو۔ اس طرح 3 مرتبہ میں دہراتا رہا، فرماتے رہے کہ مسلمان کہو۔ اس روایت سے سمجھ میں آیا کہ ایمان اسلام کا فرق ہے۔ تو آیات میں تعارض ہے، احادیث میں تعارض ہے، اس وجہ سے علماء کے اقوال بھی مختلف ہو گئے۔ تو بعضوں نے کہا ایمان اسلام کی بالکل مساوات ہے، نمبر 1۔ بعضوں نے کہا کہ ایمان اسلام کے درمیان میں عموم اور خصوص ہے، کہ معنی ایمان اسلام ہے، باقی کوئی اسلام جو ہے وہ اسلام تو ہوتا ہے، ایمان نہیں ہوتا۔ تو معنی بعضوں نے مساوات کی بات کی، بعضوں نے جو ہے وہ عموم خصوص کی بات کی، اور بعضوں نے مغایرت کی بات کی کہ بالکل تباین ہے کہ ایمان اور ہے اسلام۔ تو اب دیکھیں جب یہ تعارض آیات میں ہوا اور احادیث میں تعارض ہوا تو علماء کے اقوال میں بھی اختلاف ہو گیا۔ تو بعض تباین کی بات کر رہے ہیں کہ مغایرت ہے، بعض کہتے ہیں مساوات ہے، بعض کہتے ہیں عموم خصوص ہے، اور بعضوں نے کہا کہ ان کا آپس میں ترادف ہے۔ 4 اقوال ہو گئے۔ تو ترادف کا معنی کیا کہ 2 لفظ ایسے ہوں کہ دونوں کی معنی ایک ہو۔ تو اب یہ 3-4 اقوال بھی ہو گئے، آیات میں تعارض بھی ہو گیا، احادیث میں تعارض ہو گیا، اقوال بھی مختلف ہو گئے۔ تو یہ نازک ایک مسئلہ ہے
جہاں آ کر کے امام صاحب نے ایک حقیقت سمجھا دی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ایمان اسلام کی لغوی معنی ہے، حقیقت لغویہ دونوں کی، اور ایک ایمان اسلام کی حقیقت شرعیہ ہے، ایمان شرعی اسلام شرعی، اور ایک ہے ایمان لغوی اور اسلام لغوی۔ اب بات یہ کہ جہاں تباین کی بات آئی ہے، اس ایمان اسلام کا فرق آیا ہے، یہ وہاں فرق ہے جہاں اسلام اپنی لغوی معنی میں ہو، اور جہاں یہ بات آئی ہے کہ ایمان اسلام ایک ہے، وہاں ایمان اسلام کی شرعی معنی ہے۔ تو لہذا جہاں مغایرت یا تباین ہے وہاں ایمان اسلام لغوی کا ہے، اور جہاں ان کا آپس میں اتحاد ہے وہ ایمان شرعی اور اسلام شرعی۔ اب وہ سمجھیں کہ کیسے، کیونکہ بات یہ کہ ان کا آپس میں لفظ ایمان اسلام ان کا تغایر فی المفہوم ہے اور اتحاد فی المصداق ہے، کہ دونوں کا مصداق ایک ہے شریعت کی نظر میں، لیکن مفہوم میں فرق ہے۔ مفہوم میں فرق کیسے ہے کہ ایمان کا مفہوم ہے کسی کو دل میں سچا کرنا، اور اسلام کی لغوی معنی ہے الاستسلام والانقیاد، کہ کسی کے سامنے جھکنا اور کسی کا تابع فرمان ہونا، منقاد ہو جانا۔ تو یہ جو جھکنا ہوتا ہے کبھی لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی یہ توقع ہوتی ہے کہ مال غنیمت ملے گا لہذا جھکو، اندر میں تصدیق نہیں ہے لیکن خالی جھکا ہے۔ تو ایک اسلام کی جو لغوی معنی ہے وہ استسلام اور انقیاد ظاہری۔ تو ظاہری جھکا میں نے عرض کیا کہ مال غنیمت کی لالچ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ مسلمان قتل کریں گے ان کے خوف کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے اسلام کے لغوی معنی، اور ایمان کے لغوی معنی بتا دی کہ وہ ہے امن دینا کسی کو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کو تکذیب سے امن دینا۔ تو اس مفہوم میں تغیر ہے، لیکن ان کا آپس میں اتحاد فی المصداق ہے کہ دونوں کا مصداق ایک ہے۔ جیسا دیکھیں حیوان کی معنی اپنی ہے، ناطق ان کی معنی اپنی ہے، لیکن کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ دونوں کا مصداق کیا ہے، آپ کہیں گے دونوں کا مصداق یہ بیٹھا ہے۔